تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اپنے نفس کا تزکیہ کیا، وہ فلاح پا گیا۔ فلاح کے معنی ہے کہ دنیا میں بھی چین و آرام سے رہے اور آخرت میں بھی آرام اور چین سے رہے۔ دونوں جہان کی کامیابی چین آرام تزکیہ میں ہے، اور تزکیہ خود سے نہیں ہوتا جب تک کسی مزکی سے تعلق نہ ہو۔ تزکیہ فعل متعدی ہے جو اپنے فاعل پر تمام نہیں ہو سکتا، فعل لازم تو اپنے فاعل پر تمام ہو جاتا ہے، جیسے جا زیدن تو مجیت زید کی زید ہی پر تمام ہو گئی۔ لیکن اگر یہ کہا جائے گا کہ زید نے اپنا تزکیہ کرایا زکا زیدن، تو تزکیہ زید کا زید پر تمام نہیں ہوگا، بلکہ زید کا تزکیہ کسی نے کیا۔ خالد نے زید کا تزکیہ کیا تو مزکی الگ ہوتا ہے، مزکا الگ ہوتا ہے۔ تزکیے میں ضرورت ہے شیخ کی، اور حکیم الامت فرماتے ہیں مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کہ کسی مرشد کامل سے اور شیخ سے اصلاح کرانا، یہ اس کو میں اصلاح کے لیے شیخ سے تعلق قائم کرنا، اس کو میں فرض عین قرار دیتا ہوں، فرض عین، کیونکہ عادت اللہ یہی ہے کہ بغیر شیخ کے کتنا ہی بخاری پڑھا رہا ہو مگر اپنی اصلاح خود سے نہیں ہوتی، اپنا عیب خود سے نظر نہیں آتا، اپنا چہرے میں کہیں روشنائی لگ جائے تو کیسے نظر آئے گا جب تک آئینہ نہ ہوگا۔ تو شیخ آئینہ ہوتا ہے، وہ بتا دیتا ہے کہ یہ راستہ تمہارا مجھ خطرناک راستہ ہے، اس میں تمہارے لیے ضرر ہے۔ آدمی تو اپنی عقل سے سوچتا ہے کہ میں جان دے دوں گا، یہ بہت عمدہ راستہ ہے اور اس میں دین کی حفاظت ہے، امت کی خدمت ہے، اور اس طریقے سے یہ دین غالب ہو جائے گا۔ لیکن سنیے، میرے استاد حدیث جن کی خلافت کی گئی تھی اور اعظم گڑھ میں مدرسہ بیت العلوم میں پڑھایا کرتے تھے، میں نے حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ ان کی خلافت کس وجہ سے چھینی گئی، تو فرمایا کہ انہوں نے کسی دینی تحریک کو امت کے لیے مفید سمجھتے ہوئے حضرت کو لکھا کہ مجھے اتنا جوش آ رہا ہے کہ میں جان دے دوں۔ حکیم الامت نے لکھا کہ آپ کے اندر حب دنیا ہے اور آپ کی خلافت مسلوب کی جاتی ہے، سلب کی جاتی ہے، یہ حب دنیا ہے۔ حالانکہ ان کی تحریر یہ تھی کہ خدا کے راستے میں میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس پر اپنی جان فدا کر دوں، جان قربان کر دوں، جان کی قربانی پر انعام ملنا چاہیے، مگر بجائے انعام کے سزا مل رہی ہے۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ یہ آپ کے اندر حب دنیا ہے، حب جاہ ہے۔ اب آپ بتلائیے، میں نے آنکھوں سے ان کو دیکھا، نتیجہ واقعی قلندر ان سے گوئے دیدہ گوئے، اللہ والوں کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ بالکل صحیح ہوتی ہے۔ آنکھوں سے دیکھا کہ حب دنیا کے آثار تھے، 5 روپے کا شربت بنایا، 50 روپیہ لے لیا، اور شربت بھی کھٹا ہو گیا، خراب ہو گیا، گالیاں مل رہی ہیں، یہ سب حب دنیا کے اثرات موجود ہیں۔ تو میرے دوستو، کسی اللہ والے کا ناراض ہونا اور بزرگان دین کی ہدایت پر نہ چلنا، یہ کتنا ہی معاملہ ہو، بس اس لیے ملفوظات پڑھو، حکیم الامت کے ملفوظات کا مطالعہ کیجیے، الفاظات الیومیہ وغیرہ۔ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ دین حق پر 2 ہی صورت ہے، یا تو قدرت ہو قتال کی یا پھر صبر کی، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ بھوک ہڑتال کرنا انگریزوں سے آیا ہے، یہ جیل میں جانا انگریزوں سے آیا ہے، یہ اپنے کو گرفتاری کے لیے پیش کرنا انگریزوں سے آیا ہے۔ دین میں صحابہ نہیں ہے، یہ صحابہ کا ایک واقعہ آپ ہم کو ثابت کر دیں کہ ان لوگوں نے گرفتاری کے لیے پیش کیا ہو تو خیر میں یاد کر رہا ہوں کہ تزکیہ نفس جو ہے بغیر شیخ کے کچھ سمجھ نہیں آتا، شیخ بتاتا ہے کہ اس میں یہ بات ہے، اس کا ایکس رے کر لیتا ہے، تھرمامیٹر کر لیتا ہے، مریض تو یہ کہتا ہے صاحب ہم کو بخار نہیں ہے، لیکن جب حکیم تھرمامیٹر ڈاکٹر لگا لیتا ہے پتہ لگا لیتا ہے۔ اس لیے ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم ایک چیز کو دین سمجھیں اور وہ دین غیر دین ہو۔ اکابر اگر انتقال کر گئے ہیں تو اکابر کے صحبت یافتہ لوگوں سے مشورہ کیا جائے، مشورہ لو اس کو۔ تزکیہ نفس اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور خالص دینی خدمت جو مولانا گنگوہی اور مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا اشرف علی صاحب تھانوی اس مسلک پر عمل کر کے دیکھو انشاءاللہ تعالیٰ آج تبلیغی جماعت ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ہندو حکومت ہندوستان کی ہے، مگر اس جماعت کو دین کی خدمت کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جہاں چاہتے ہیں جلسہ کر لیتے ہیں، اور ہندو حکومت حیران ہے کہ ایک پولیس بھی نہیں اور 10 لاکھ کا مجمع سمجھ رہا ہے، کوئی چوری، کوئی مارا پیٹی، کوئی ہے، کسی قسم کے جھگڑے فساد نہیں ہے۔ برطانیہ میں جب تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوا تو انگریزوں نے آ کر دیکھا کہ یہاں تو کوئی پولیس نہیں ہے اور ایک 5 لاکھ کا مجموعہ ہے اور ایک پولیس بھی نہیں ہے، وہ حیران ہو گئے کہ اگر یہاں تو 20 انگریز کہیں اکٹھا ہو جائیں تو جوتے چل جاتے ہیں،
یہ اتنی بڑی جماعت، یہاں کوئی جوتے نہیں چل رہے ہیں، لڑائی جھگڑا نہیں ہو رہا. تربیت ان لوگوں نے اتنی محنت کی ہے اپنے ساتھیوں پر کہ ان کے قلب میں یہ بات آ گئی کہ سکون سے رہو، کسی کی کوئی چیز نہ چراؤ، کسی کا شاندار گدے پر پیر رکھ دو، کچھ نہیں بولتے. شامیانہ لگا رہتا ہے، ان کے شاندار بڑے بڑے کروڑ پتی کے گدے بچھے ہوئے ہیں، مگر آپ کوئی کسان دیہاتی پیر میں مٹی لگائے ہوئے اگر ان کے بستر پر پیر رکھ دے تو بتاؤ لڑائی ہوتی ہے؟ تبلیغی جماعت کے پنڈال میں نہیں ہوتی. ان کو سکھلایا گیا ہے کہ خدا کی راہ میں قربانی دو. آج اس سے ساری دنیا میں کتنا دین پھیل رہا ہے. تو تصنیف ہے، تالیف ہے، اللہ کے بندوں پر محنت کرو. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے 13 سال تک دلوں پر محنت کی، کوئی جل سے جلوس نہیں ہوئے، دلوں پر محنت کیے، دلوں پر محنت کیجیے، لوگوں کو اللہ والا بنائیے. جب ساری قوم اللہ والی ہو جائے گی، مجبور ہوگی، حکومت ان کے بعد حکومت کے کائے سے بنتی ہے، ووٹ سے بنتی ہے. اگر صالحین کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، آپ نے دلوں پر محنت کیا اور صالحین مثلا 10 کروڑ کی آبادی ہے، 6 کروڑ اللہ والے بن گئے، تو ووٹ کس کا زیادہ ہوگا؟ نیک لوگوں کا. اور نیک لوگ کس کو ووٹ دیں گے؟ نیک لوگوں کو. لہذا یہ طریقہ اختیار کرو جب تبلیغی جماعت سے سیکھو. تو بغیر شیخ کے اصلاح نہیں ہو سکتی، چاہے وہ 70 سال کا بڈھا ہو، چاہے محدث ہے کتنا ہی بڑا محدث ہو. ضرورت ہے مزکی کی. اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ اللہ کا راستہ آسان ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت سے. اگر انجن نہ ہو، آپ موٹر کو کھیل رہے ہیں، کتنی دیر تک دھکیلیں گے؟ انجن میں پیٹرول نہیں ہے، آپ نے 3-4 آدمی سے کہا بھائی دھکا دو، آپ دھکا دے کر کتنی دور لے جائیں گے؟ مشکل سے 1 میل کے بعد ہمت نہیں ہوگی کسی کو، سب پسینہ پسینہ ہو جائے. اور پیٹرول ڈال دو تو یہاں سے ایئرپورٹ ابھی بھگا لے جاؤ، تو میلا بھگا لے جاؤ. تو ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور جملہ حق تعالیٰ کے عاشقوں نے یہی فیصلہ کیا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ. اشد حبا للہ، محبت جو ہے اشد ہونی چاہیے. شدید اگر ہے کارخانے کی، فیکٹری کی، بال بچوں کی جائز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اشد ہو. اگر 90 ڈگری محبت ہے اپنے کاروبار کی، بال بچوں کی، کوئی گناہ نہیں اس پر، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت 100 ڈگری ہو. 100 سے مراد تعین نہیں ہے، یعنی زیادہ ہو. اشد کے معنی یہ ہے.